بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ حدیث پاک میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، معراج اور اسراء سے متعلق گفتگو کی تھی، اور اس مجلس میں جس حدیث میں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، اور چونکہ سدرۃ المنتہا کا تذکرہ ہم نے پہلے کر دیا تھا، اس کا تعارف بھی پیش کیا تھا، اب جس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اس حدیث کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک کچھ اس طرح ہے: وعن عبداللہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتهي به الى سدرۃ المنتہا وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئان المقمحات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ نیز جو بھی چیز زمین سے اوپر لائی جاتی ہے یا لے جائی جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہی ہو جاتی ہے، اور پھر کسی واسطے ذریعے کے بغیر اوپر چڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو چیز ملأ اعلیٰ سے زمین پر اتاری جاتی ہے وہ بھی اسی سدرۃ المنتہا سے لے جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی اس وقت کو ڈھانک لیا سدرہ کو جس چیز نے ڈھانک لیا، اور کہا کہ وہ چیز جس نے سدرہ کو ڈھانک لیا ہے یا ڈھانکا ہے سونے کے پتنگے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ شب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ نمبر 1، 5 نمازوں کی فرضیت عطا ہوئی۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت کی گئی۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کے گناہ کبیرہ کے معافی کا پروانہ عطا ہوا جو کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کا مضمون تقریباً پیچھے گزر چکا ہے، اور سدرہ سے متعلق بھی بات تقریباً پیچھے آ چکی ہے۔ اور جیسے سورہ بقرہ سے متعلق جو آیتیں ہیں، آمن الرسول وغیرہ، یہاں پر وہ آیت مراد ہیں، اور حدیث پاک کے ذیل میں مفسرین اور محدثین نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں جو ہم نے ما سبق میں آپ کو ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث ہے جس میں قریش کے سوالات پر بیت المقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ قریش کے سوالات پر بیت المقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اس سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله فرفع الله لي انظر إليه يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل
یا محمد هذا لك خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام رواه مسلم وهذا الباب خال عن الفصل الثاني. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حجر حتیم میں دیکھا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا اور قریش مکہ مجھ سے میرے شب معراج کے سفر کے بارے میں سوالات کر رہے تھے اور بیت المقدس کی وہ چیزیں اور نشانیاں دریافت کر رہے تھے جو مجھ کو اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی. اس بات سے کہ قریش کی پوچھی ہوئی باتوں کا جواب نہ دے پایا تو یہ سب لوگ میرے بیت المقدس کے سفر اور معراج کے واقعے کو ایک جھوٹا دعویٰ سمجھیں گے. میں اتنا سخت پریشان اور غمگین ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان اور غمگین نہیں ہوا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور بیت المقدس کو بلند کر دیا جو میری نظروں کے سامنے آ گیا. یعنی قادر مطلق نے میرے اور بیت المقدس کے درمیان سارے فاصلے سمیٹ دیے اور سارے حجابات اٹھا دیے جس سے بیت المقدس کی پوری عمارت میرے گرد و پیش کے ساتھ میری نظروں کے سامنے آ گئی اور میں اس قابل ہو گیا کہ قریش مکہ بیت المقدس کی جس چیز اور جس علامت کے بارے میں پوچھے میں اس کو دیکھ دیکھ کر بتاتا رہوں. چنانچہ مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں جو کچھ پوچھتے میں ان کو سامنے دیکھ کر بتاتا. اور یہ حقیقت ہے کہ اسراء اور معراج کی رات میں نے اپنے آپ کو انبیاء کے درمیان دیکھا. میں نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ ایک میانہ قد مرد نظر آئے جیسے وہ قبیلے شنوعہ سے تعلق رکھنے والے ایک مرد ہوں. میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا جو شخص تھا وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں. پھر میں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. ان سے سب سے زیادہ مشابہت جو شخص رکھتا ہے وہ تمہارا دوست ہے. یعنی تمہارے دوست سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آیا تو میں ان سب انبیاء کا امام بنا اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آسمان پر جانے سے پہلے یا آسمان پر پہنچنے اور بارگاہ رب العزت میں حاضری کے بعد ایک کہنے والے نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوزخ کا داروغہ موجود ہے اپنے پروردگار کی قہاریت کی تعظیم کے لیے. یہ جیسا کہ ابرار و صالحین کے آداب میں سے ہے عذرائے تواضع انکسار اس کو سلام کرو. چنانچہ میں نے سلام کرنے کے لیے اس داروغہ دوزخ کی طرف متوجہ ہوا لیکن سلام میں پہل اسی نے کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کے معراج سے متعلق اور معراج کے سفر سے اسراء کے سفر سے متعلق مشرکین نے جو کچھ سوالات کیے اللہ نے اپنے کرم سے بیت المقدس کو بالکل مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ السلام نے مکمل اعتبار سے جوابات دیے. اور پھر اس ذیل میں بچوں بہت سی باتیں ہیں جس کو ہم نے ماسبق میں بیان کیا ہے آپ کے حدیث کے اعتبار سے معراج کے اعتبار سے معراج کے سفر کے اعتبار سے. اور یہاں پر جو ہے کہ یہ فرمان پیغمبر علیہ السلام کا آخر بات کہ موسیٰ علیہ السلام ایک میانہ قد مرد نظر آئے. میں میانہ قد لفظ جعدہ کا ترجمہ ہے. ویسے لغت میں اس لفظ کے مختلف معنی آتے ہیں جن میں سے ایک تو یہی ہے میانہ قد, دوسرے ہلکا لیکن گول گٹھا ہوا مضبوط یعنی مضبوط بدن. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مضبوط بدن کے آدمی تھے اور تیسرے گھنگریلے والے بال تھے. لیکن جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس تیسرے کا اطلاق حضرت موسیٰ پر موزوں نہیں ہوگا کیونکہ دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال گھنگریلے نہیں تھے بلکہ وہ سیدھے بال والے تھے. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمانا کہ جب نماز کا وقت آیا تو میں ان سب کا امام بنا. اس موقع پر ان انبیاء کرام کا مسجد اقصی میں جمع ہونا اور نماز پڑھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز دراصل مومن کے معراج ہے. نماز دراصل مومن کے معراج ہے.
یعنی یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو اپنے خالق سے ملاتی ہے اور عبودیت کا سب سے بڑا مرتبہ عطا کرتی ہے، کیونکہ اپنے رب کے آگے حضور اور پروردگار کے کمال قرب کی حالت اسی عبادت سے نصیب ہوتی ہے، اور یہ حالت عشاق کے نزدیک سب سے بڑی لذت اور سب سے زیادہ کیف آور ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے بچوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کو یہ نماز آسمان پر جانے سے پہلے بیت المقدس میں پڑھائی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان انبیاء کے نماز پڑھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا واقعہ آسمان پر بھی پیش آیا ہو۔ گو حدیث کے الفاظ اس طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ اس واقعے کا بیت المقدس ہی میں پیش آنا مفہوم ہوتا ہے، جیسا کہ تمام شراح حدیث بیان کرتے ہیں۔ نیز یہ نماز جس کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ تو نماز تحیت تھی یا معراج کی مناسبت سے وہ مخصوص نماز تھی جو صرف اسی موقع پر پڑھی گئی تھی۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں تک معراج کا سارا واقعہ اس دنیا سے ماوراء عالم ملکوت سے متعلق رکھتا ہے، اور وہ عالم عبادات و اعمال کی کوئی ذمہ داری اور مسئولیت عائد نہیں کرتا، تو پھر انبیاء نے نماز کیوں پڑھی؟ تو اس کا جواب علامہ مظاہر حق لکھتے ہیں کہ دیکھیے، اول تو انبیاء کرام علیہم السلام حقیقی اور دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور چونکہ وہ زندہ ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں نماز کی ادائیگی کا مکلف بنایا گیا ہو۔ دوسرے، کہ اس عالم میں نماز یا کسی بھی عبادت کا وجوب بے شک اٹھا ہوا ہے، لیکن ان کا وجود نہیں اٹھایا گیا، لیکن سلام میں پہل اسی نے کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ اور شان رحمت، جیسے جہنم کے داروغہ مالک کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ اعزاز کے طور پر آپ ان کو سلام کریں، لیکن آگے بڑھ کر مالک نے ہی سلام کیا، تو اس کے متعلق شرح لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ اور شان رحمت چونکہ دوزخ کی آگ اور داروغہ دوزخ پر غالب ہے، اس لیے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تفوق اور برتری کی بنا پر داروغہ دوزخ نے خود بڑھ کر سلام کیا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ آسمان پہ پیش آیا، جیسا کہ ترجمے کے دوران بھی اس کا اشارہ کیا گیا۔ وہاد الباب خالی، اور یہ باب کسی فصل ثانی سے خالی ہے۔ اس کے بعد پھر فصل ثالث شروع ہوتی ہے، جس میں بیت المقدس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جانا ہے، جیسے ہم نے پیچھے حدیث بتائی آپ کو، اور اسی حدیث کا چھوٹا سا تتمہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ہم حدیث پاک اور اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ عن جابر انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لما كذبني قریش قمت في الحجر فجل الله لي بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب قریش نے شب معراج میں میرے بیت المقدس جانے کے بارے میں مجھے جھٹلایا، قریش نے، اور بیت المقدس کی عمارتی علامات اور نشانیاں مجھ سے پوچھنے لگے، تو میں حجر یعنی حتیم میں کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے لیے نمایاں کر دیا، چنانچہ میں بیت المقدس کی طرف دیکھ کر اس کے نشانیاں اور علامات ان لوگوں کو بتاتا رہا۔ تو بچوں، اس سے متعلق جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے گزشتہ، اور اس کے اندر اس تمام چیزیں پیش آئیں، اور پھر یہاں پر حضرت جابر کی روایت اس ذیل میں صاحب مظاہر حق مختصر سا لکھتے ہیں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے نمایاں کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر جبکہ قریش مکہ بیت المقدس کے عمارتوں اور ان کی نشانیوں کے بارے میں مجھ سے سوالات کر رہے تھے، اور میرے ذہن میں بیت المقدس کا پورا عمارتی نقشہ اور اس کی نشانیاں محفوظ نہ رہنے کے سبب
میں ان عمارتوں کو دوبارہ دیکھ کے بغیر ان کے سوالات کے جوابات نہ دے سکتا تھا۔ تو قادر مطلق اللہ تعالیٰ نے میری یوں مدد فرمائی اور دستگیری فرمائی کہ میرے اور بیت المقدس کے درمیان کے سارے فاصلے سمیٹ دیے اور میرے نگاہوں کے سامنے وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی جو میرے اور بیت المقدس کے درمیان حائل تھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتا دی، ایک ایک چیز کر کے بتائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ مسجد اقصی اٹھا کر لائی گئی اور دار عقیل کے پاس رکھی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ ظہور معجزہ میں کامل ترین صورت بھی یہی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ثابت ہے کہ بلقیس کا تخت ایک لمحے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت لا کے رکھ دیا گیا تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی پوری عمارت سامنے لا کر کھڑے کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمارت کو دیکھ کر تمام قریش کے تمام سوالات کے جوابات دیے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں، اور اللہ کی طرف سے ایک عنایت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ یہاں تک اسراء معراج وغیرہ سے متعلق احادیث آئیں، اور جو کچھ محدثین نے، مفسرین نے اور شراح حدیث نے لکھا ہے اس سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی۔ دیکھیے کہ روایتوں کا اختلاف ہوتا ہے اور اسلوب بتانے والے کے اسلوب کا بھی اختلاف ہوتا ہے، تو ہر دو اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر آپ کے معجزات کا تذکرہ آ رہا ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو دوسری مجلس میں بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.